السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی قوم کے ہر ایک فرد سے مخاطب ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ شہر کا رہنے والا ہو یا گاؤں کا رہنے والا ہو یا کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو۔ یہ بات ہر ایک کے لیے ہے اور ہر ایک سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سنیں بھی اور اسے فارورڈ بھی کریں اور اس پر کام بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ ایک سب سے زیادہ سنگین معاملہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اور ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں اس کو ہر دن دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے افسوس کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے، پھر ہماری زندگی نارمل چلنے لگتی ہے۔ اور یہ اتنا زیادہ یہ خبریں آنے لگی ہیں کہ اب یہ ہمیں اس میں کوئی برائی بھی نہیں دکھائی دیتی ہے اور اس پر ہمیں اب افسوس بھی اس درجے کا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک جال بچھا ہوا ہے، ایک نیٹ ورک بچھا ہوا ہے بھگوا لو ٹریپ کا۔ یہ ایک زبردست نیٹ ورک بنا ہوا ہے اور اس کے بہت سارے لیئرز ہیں، بہت سارے لیولز ہیں اور بہت سے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ ایک زبردست سازش ہے کہ کس طرح سے مسلمان قوم کو کھوکھلا کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، بحیثیت قوم ہونے کی ان کو مٹا دیا جائے۔ اس کے لیے ہر طرح کے حربے اختیار کیے گئے، ہر طرح کی کوشش کی گئی، نوکریوں سے بے دخل کر کے کوشش کی گئی، جاہل رکھ کر کوشش کیا گیا، مسلم آبادیوں کو سلم ایریا میں کنورٹ کر کے کوشش کی گئی، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھا گیا، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان پھر بھی مسلمان ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے، وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ جیسا بھی ہے اس کو اپنی نبی سے محبت ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، خالق و مالک مانتا ہے۔ یہ مسلمانوں سے نہیں چھین پا رہے تھے، تو انہوں نے ایک بہت زبردست پلاننگ کی اور اس پلاننگ میں وہ بہت حد تک کامیاب ہیں۔ انہوں نے ایک زبردست جال بچھایا اور ہماری لڑکیوں کو، ہماری عورتوں کو اس میں پھنسانے کا، اور اس کو پھنسانے سے پہلے کچھ چند اسلام کے شرعی مسائل کو توڑ مڑوڑ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ میڈیا میں خوب ہنگامہ کیا گیا اس کے اوپر، جس میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے اور متعدد اجواز رکھنے کی اجازت کا مسئلہ ہے، اور یہ وراثت میں پوتے کو حق نہیں ہے اسلام میں، یہ مسئلہ ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ان لوگوں نے خوب اچھالا اور اس کو ہتھیار بنایا۔ اس کے علاوہ جھوٹی باتیں بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، اسلام کی تاریخ کے تعلق سے، اسلامی شخصیات کے تعلق سے جھوٹی کہانیاں گڑھ کر کے انہوں نے اور تیار کر کے، اور بہت سارے سوالات ریسرچ کر کے انہوں نے تیار کیے، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام ڈاکومنٹس اور یہ ساری تیاریاں ان کی ہوئی، اور اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیا، لڑکیوں کو ٹریننگ دیا، لڑکوں کو ٹریننگ دیا، بجرنگ دل کے، ابھینو بھارت کے اور وشو ہندو پریشد کے اور RSS کے بہت سارے دوسرے کئی نام ہیں، ان کے ناموں کا کوئی گنتی نہیں ہے، ایسی تنظیمیں بہت ساری ہیں جن کو انہوں نے تیار کیا اور ٹریننگ دیا، اور بہت زبردست ٹریننگ دیا، اور پھر اپنی لڑکیوں کو، عورتوں کو ٹریننگ دیا۔ درگا واہنی، ہندو واہنی، اس کے اندر جو ہے لڑکیاں ہیں اور ان کو ٹریننگ دی گئی کہ یہ کس طرح سے مسلم لڑکیوں کے کلوز ہوں گی کالجز میں اور اسکولز میں، اور پھر ان کو پہلے اسلام کے بارے میں غلط باتیں بتا کر کے، گندی جھوٹی کہانیاں سنا کر کے مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ان کے دل کے اندر نفرت پیدا کرنا، اللہ کے بارے میں نفرت پیدا کرنا، قرآن کے بارے میں نفرت پیدا کرنا، یہ محنت یہ شروع کرتی ہے، یہ اسٹیپ 1 ہے۔ اور اس محنت میں جب وہ ان کو لگتا ہے کہ اس کا برین واش ہو چکا ہے، تو اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے دھرم کے لوگ، قوم کے لوگ، پنکچر بنانے والے، یہ مزدوری کرنے والے، یہ ٹوپی بیگ سلنے والے، ان کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، تمہاری زندگی ایک دم بالکل جو ہے عذاب والی بن کر رہ جائے گی، تم کو کوئی فیسلٹی زندگی کی نہیں ملے گی، تم مہنگی موبائل یوز نہیں کر پاؤ گی، اچھے کپڑے نہیں پہن پاؤ گی، تمہیں جھونپڑی والی زندگی میں رہنا پڑے گا، پابندی میں رہنا پڑے گا، غلامی میں رہنی پڑے گی، تمہاری اپنی کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی باتیں پھر ان کو سمجھانا شروع کرتی ہے، اور پھر وہ بھگوا لو ٹریپ کا جو ایجنٹ ہے، جو نہ جانے ایک بندے نے کئی زندگیاں تباہ کی ہیں، برباد کی ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو کسی اسٹوڈنٹ کی شکل میں، کسی آفیسر کی شکل میں ان کو انٹروڈیوس کراتی ہیں یہ لڑکیاں ہندو واہنی کی اور درگا واہنی کی، اور پھر اس کے بعد دھیرے اس کے ساتھ رابطہ بڑھتا ہے، پھر وہ عشق اور محبت اور حرام کاری میں تو بہت مزہ ہے، تو یہ لڑکیاں ہماری دھیرے اچھی فیسلٹیز، کیش بھی ملتا ہے، موبائل ملتا ہے، اور نہ جانے ان کی تمام خواہشات پوری کرنے کی چیزیں ان کو ملتی ہیں، دنیا کی لذت میں
مست ہو کر رہنے والی یہ قوم ہماری، آج کے نوجوان نسل ہماری جو ہر طرح کی لذت کو اپنانے کو تیار ہے، اسلام اور ایمان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، ایسی آبادی کو یہ ٹریپ کرنے والے لوگ اس کو آسانی سے اپنے دام فریب میں پھنساتے ہیں، اور پھر اس کو کنونس کرتے کرتے اس مقام پر پہنچاتے ہیں کہ اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کے چہرے سے نفرت ہو جاتی ہے، اپنے در و دیوار سے، اپنے گھر اس کے قید خانے لگنے لگتے ہیں، اور اس کو آزاد ہواؤں میں اڑنے کا وہ جو خواب دکھاتا ہے، اس خواب کو وہ حقیقت میں تبدیل کرنے کی خواب دیکھنے لگتی ہے، اور پھر ایک دن ان کے سمجھانے بجھانے سے اپنے گھر کے تمام زیورات اور جتنے پیسے ان کو ہاتھ لگتا ہے وہ لے کر نکل جاتی ہیں۔ یہ کہانی آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ افسوس بھی کرتے ہیں، آپ کا دل بھی دکھتا ہے، مگر پھر آپ نارمل زندگی جینے لگتے ہیں۔ لیکن ہم بھی آپ میں سے ایک ہیں، میرا بھی حال ایسے ہی کچھ رہا، ہم بھی ایسے ہی سنتے رہے، دیکھتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ مگر میرے پاس ایک صاحب آئے، مظفر پور شہر کے قریب کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے وہ آئے اور انہوں نے اپنی آپ بیتی بتائی، اور وہ اپنی لڑکی کو وہاں سے اس ٹریپ سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ وہ سورس والے آدمی تھے، پیسہ والے آدمی تھے۔ انہوں نے ٹریک کیا اور ٹریک کر کے 32 گھنٹے میں 4 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی بچی کو بچا کر لے آئے۔ جب بچی بچ کر آئی تو اس نے ایک دوسری کہانی سنائی کہ یہاں تک کی بات لوگ جانتے ہیں کہ ٹریپ میں پھنسا کر کے، لو ٹریپ میں اس کو لے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کا مقصد نہیں ہے، اس لڑکی کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں لے جا کر، اس کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے نیتاؤں کے حوالے کرتے ہیں، سب کچھ دن اس کے ساتھ مزے لیتے ہیں، اس کے بعد اس لڑکی کو بروتھل میں کسی پروسٹیچیوٹ کے پاس اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور یا پھر اگر وہ وہاں جانا نہیں چاہتی ہے تو اس کی کڈنی اور اس کے لنگس اور ہارٹ کے نکال کر بیچ دیے جاتے ہیں، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے موبائل کے ساتھ اس کے موبائل پر، لڑکی کے موبائل پر جب کانٹیکٹس بنتا ہے جس ایجنٹ کا بھی، تو جس دن وہ بھاگتی ہے، بھاگنے کے ساتھ ساتھ اس کا موبائل فارمیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا سم توڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کی ایک نئی زندگی، نیا سم اور نئے موبائل سے شروعات ہوتی ہے، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی ہے، تو اس کا ویسے بھی کوئی خبر لینے والا نہیں ہوتا ہے، اور اب وہ یا تو کسی بیئر بار میں اور گندی جگہوں پہ ہے، یا پھر وہ اس کو مار دیا گیا ہے، اس کی کڈنی اور لنگس کو بیچ دیا گیا ہے۔ یہ کہانی آ کر ایک لڑکی سناتی ہے کہ ایک خاص علاقے سے 4-5 گاؤں سے کچھ مہینوں میں 36 لڑکیاں جا چکی ہیں، غائب ہو چکی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی تھی۔ اس کے چھوٹ کے آنے کے بعد پھر 3 لڑکیاں جا چکی ہیں۔ تو یہ بہت بھیانک معاملہ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ اور ہم الرٹ نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کو اگر تربیت نہیں کریں گے، اگر اسلام نہیں سمجھائیں گے، اگر اللہ نہیں سمجھائیں گے، تو پھر آخرت نہیں سمجھائیں گے، تو پھر یہ دنیا کی لذت کو حاصل کرنے کا شکار ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے ٹریپ میں پھنسیں گے اور ان کی زندگیاں تباہ ہوں گی اور آنے والی نسلیں ختم ہوں گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو مکمل طور پر کرپٹ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، یا تو ایسا بنا دیا جائے کہ یہ ہوس کی شکار رہیں ہر وقت اور گندی جگہوں پر پہنچائے جائیں، اور اگر چھوٹ کر آ بھی جائے اپنے سماج میں تو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں، اور ان سے اگر کوئی شادی کر بھی لے تو ان کی نسل کیسی ہوگی، کتنی گندی ہوگی۔ یہ ساری پلاننگ ہے مسلم نسلوں کو اب ختم تو نہیں کر سکے، مار تو نہیں سکے، مٹا تو نہیں سکے، تو کم از کم ان کو برباد کر دیا جائے، ان کے اندر اسلام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ تو اور یہ کوشش کرتے ہیں ٹریپ میں پھنسانے کا، لو ٹریپ میں پھنسانے کا، بھگوا لو ٹریپ میں پھنسانے کا۔ پھر بھی اگر کوئی لڑکی بچ نکلتی ہے، نہیں پھنستی ہے، تو اس کو جبراً کڈنیپ کرتے ہیں، اسکول سے اٹھا لیتے ہیں، فارمالن سنگھا کر بے ہوش کر کے اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے آتے ہیں۔ پولیس کمپلین نہیں لیتی ہے، پولیس کے پاس جاتے ہیں لوگ کمپلین کرنے کے لیے تو مذاق اڑاتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا تو ہے تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے تو تمہارا خرچہ بچ گیا، شادی وادی میں جو خرچہ ہونا تھا وہ بچ گیا۔ تو اس طرح سے مسلمان قوم مذاق بن کر رہ گیا ہے، ہر طرف سے ان کے اوپر ہنسا جاتا ہے، ٹھٹھا ہنسی اور کھیل اور مذاق اڑانے کا کام یہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ کرتے ہیں۔ مگر اس میں بنیادی طور پر غلطی ہماری ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اللہ، آخرت، رسول، قرآن نہیں سمجھایا، شریعت نہیں سمجھائی۔ کیوں مسلمان بنے رہنا ضروری ہے، کیوں مسلمان بن کر مرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ایمان کو فرض قرار دیا ہے آخرت کے لیے۔ بغیر ایمان کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر جنت میں نہیں جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم کتنا خوفناک اور خطرناک جگہ ہے، آگ کے کیسے انگارے ہیں جس کے اندر جلنا ہے انسان کو۔ یہ باتیں ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھائی ہے، نہ ہمارے ہاں بڑوں کو اس بات کا عطا پتہ ہے، نہ بچوں کو اس بات کا عطا پتہ ہے۔ لہٰذا ہم کو بہت زیادہ اویئرنیس کا کام کرنا پڑے گا، اپنے لوگوں کو بھگوا لو ٹریپ کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے،
اور آخرت اور ایمان کا یقین دلوں میں بٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ مدارس سے اس کی محنت چلانے کی ضرورت ہے، مساجد سے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو مسلم قوم کے لیڈران ہیں ان کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو سوشل ورکر ہیں ان کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو جی شعور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کو بیک وقت اپنے اپنے علاقے کی فکر کرنی ہوگی، جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں لگانی ہوگی، لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، عورتوں کو، لڑکیوں کو، مردوں کو، نوجوانوں کو جمع کرنا ہوگا، الگ الگ مجلسیں کرنی ہوں گی اور ان کے سامنے ایمان کے تقاضے رکھنے ہوں گے، یقین کی باتیں ان کو بتانی ہوگی۔ اللہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے اور تمام انسانوں کو اس کے پاس جمع ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے اور قرآن کو اگر وہ مانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو اس کے شواہد پیش کیے جائیں گے، سائنٹیفکلی سمجھایا جائے گا اور سائنس سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے، سائنس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ باتیں ان کے سامنے رکھنی ہوں گی۔ یہ لاجک کا دور ہے، یہاں بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لاجک کا استعمال کر کے اسلام کے خلاف انہوں نے سوالات تیار کیے ہیں، بہت زیادہ لاجک اور علم کی ضرورت پڑے گی اس کا جواب دینے کے لیے۔ لہٰذا ہمارے علماء کو، ہمارے ائمہ کو، مساجد اور مدارس کی خدمت کرنے والوں کو اور قوم کے لیڈروں کو اور مسلمانوں کے رہنماؤں کو اور سوشل ورکر کو سامنے آنا ہوگا، آگے آنا ہوگا اور اپنے اپنے علاقے کی فکر کرنی ہوگی۔ اور یہ بھیانک جو نتیجہ ہے لڑکیوں کے بھاگے جانے کا اور بھگائے جانے کا، پھر وہ پیسے بھی ان کو ملتے ہیں بڑی بڑی تنظیموں سے۔ ایک لڑکی مسلمان کو بھگا کر لے جانے کے لیے لاکھوں روپے ملتے ہیں، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ ملتے ہیں۔ اچھے اچھے گھرانے کی لڑکیوں کو لے جانے کے چارج 20-20 لاکھ روپیہ ملتا ہے ان کو، اور اس کے بعد اگر وہ لڑکی اس کے حساب سے، اس کے مرضی کے حساب سے بروتھل نہیں گئی، پروسٹیٹیوٹ پر نہیں پہنچتی ہے تو اس کو مار دیتے ہیں، اس کی کڈنی نکال کر بیچ کر وہاں ہی پیسہ کماتے ہیں۔ یہ ہماری عصمت کا بھی کو بھی لوٹتے ہیں اور ہماری لڑکیوں سے پیسے بھی کماتے ہیں۔ یہ اتنا بھیانک معاملہ ہے، اور کوئی مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے کسی نجس کے ساتھ، کسی گندے کے ساتھ بات کرنے کی کیسے سوچ سکتی ہے کوئی مسلمان لڑکی یا کوئی مسلمان لڑکا کسی گندی لڑکی کے ساتھ کیسے سوچ سکتا ہے؟ چیز آئے کہ اس کے ساتھ محبت اور عشق کرے اور اس کے ساتھ بھاگ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑا قیامت خیز بات ہے، زمین پھٹ جانی چاہیے، آسمان پھٹ جانا چاہیے، یہ ایسی بات ہے، مگر ہمارے لیے روزمرہ کی بات بن گئی، عام خبریں بن گئی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کو سوچ کر کے، دل روتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو بہت سیریس لیجئے اور اس پر کام کیجئے۔ ایکشن کا وقت آ گیا ہے۔ یہ صرف جو ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے نہیں ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا، ڈور ٹو ڈور کمپین چلانا ہوگا، چھوٹی چھوٹی مجلسیں کرنی ہوں گی اور لوگوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو سمجھانا ہوگا، اس بھیانک نتیجے کو بھی بتانے کی ضرورت ہے اور ایمان اور آخرت بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں، یہ آواز آپ تک پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد آپ ضرور اس پر کاربند ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ضرور اس پر کام کریں گے۔ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا کے اندر باقی رکھے اور اسی ایمان کے اوپر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔